اپنے گھر کی عورتیں کو یہ کام کرنے سے روک دے، ورنہ غربت اور بے برکتی اتنا پیدا ہوگا کہ جتنا کما لو گے اتنا پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ان کاموں کو گھر میں دیکھتے ہوئے روکنے کی کوشش نہ کی تو پھر اللہ رب العزت ان گھروں میں رزق کی تنگی اور بے برکتی پیدا فرماتی ہے۔ آج ان امور اور وہ کام جن سے رزق، مال و دولت، اولاد، کاروبار اور گھر میں تنگی اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، جانیے اس مختصر ویڈیو میں، شاید پھر کوئی بتانے والا نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اپنے گھر کی عورتیں اور اولاد، اہل و عیال ان کاموں سے روک دے اور ان کو آج سے اطلاع دے کہ ان کاموں کو سمجھ لے جن سے گھروں میں رزق، مال و دولت اور معاش میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اعمال لازماً سمجھ لینا تاکہ آج سے بے برکتی ختم ہو جائے اور رزق میں اللہ رب العزت کی طرف سے کشادگی اور برکت عطا ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ کمائی میں برکت پیدا ہو، رزق میں برکت پیدا ہو، گھر میں سکون و اطمینان ہو، تو آج سے اپنی عورتوں کو، گھر میں رہنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ان کاموں سے منع کر دے تاکہ آپ کے گھر میں برکت پیدا ہو سکے۔ نمبر 1، رات کے وقت جھاڑو مارنا۔ سب سے پہلے رات کے وقت خاص کر عورتیں جھاڑو دیتے ہیں اور اس عمل میں مصروف رہتے ہیں۔ اس عمل کرنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی صفائی بھی رات کے وقت نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی رزق میں بے برکتی کا ایک سبب ہے۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ نمبر 2، ننگے سر کھانا پکانا۔ عورتیں ہمیشہ یاد رکھی، جب بھی کھانا پکائے تو سر کو دوپٹہ سے ڈھانپ لے۔ اس طرح اس عمل کرنے سے رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ننگے سر کپڑے دھونا۔ ننگے سر کپڑے بھی نہیں دھونا چاہیے۔ اس عمل سے گھر میں بے چینی و فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ خاص کر کھانا پکاتے وقت یا کپڑے دھوتے وقت اپنے سر دوپٹہ سے ڈھانپ لے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر آپ کے بالوں پر نہ پڑے۔ اگر بال نظر آ رہی ہے تو اس سے ہر عمل میں بے برکتی اور فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ گھر میں کوڑے بالکل بھی جمع نہ کرے، اس سے گھر میں گندگی پیدا ہوتی ہے اور حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ذرا ان پر بھی نظر رکھتے ہوئے خاص خیال رکھیے۔ نمبر 5، دانت سے ناخن کاٹنا۔ محترم بہن بھائیوں، یہ عمل آج کل کسی نہ کسی شخص کا عادت بن چکا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو ذہنی و جسمانی بیماریاں اس سے پھیلتا ہے جو لوگ دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں۔ اسی طرح انسان قسم قسم کے بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، مثلاً منہ کی جراثیم، کینسر، دانتوں کے خراب ہونا وغیرہ۔ تو ضرور آگاہ کیجیے اپنی عورتوں کو ان عمل سے تاکہ گھر میں سکون ہو اور رزق میں برکت پیدا ہو۔ اور ایک اور انتہائی سخت اور بیکار عمل، نمبر 6، کینچی سے زیر ناف بال کاٹنا۔ محترم ناظرین، جو یہ عمل میں مبتلا ہے تو کوشش کرے تاکہ گھر میں سکون پیدا ہو سکے۔ اسی طرح 40 دن میں زیر ناف بال کاٹنے کا انتہائی مہم و ضروری ہے۔ جو بھی 40 دن تک یا اس سے بڑھ کر زیر ناف بال نہیں کٹواتے تو اس سے رزق میں برکت ہی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں فسادات و شرور پر برپا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، زیر ناف بال 40 دن تک کٹوانا چاہیے، اس سے بڑھ کر رزق میں بے برکتی اور تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، نمازوں میں سستی اور کاہلی کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ مومن نماز کے لیے مؤذن بلائے، یعنی اذان سن لے اور پھر سستی کر کے نماز نہ پڑھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں کو بتاؤ کہ ان لوگوں کے گھر کو آگ سے جلائیے
محترم ناظرین، نمبر 8، صبح کے وقت دیر تک سونا۔ جو لوگ صبح کے وقت دیر تک سوتے ہوئے رہتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور چونکہ رزق کی تقسیم صبح کے وقت ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے حصے کے رزق سے محروم رہتا ہے۔ اور جو لوگ فجر کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے تو ان لوگوں کے پاس صلاح اور نیکی کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو وہاں سے رزق دیتا ہے جو ان کے گمان و خیال میں نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، انتہائی مہم و ضروری ہے کہ صبح کے وقت بیدار ہو جائے اور نماز پڑھ لیا جائے۔ 9 نمبر، دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے رزق کھانا۔ محترم ناظرین، کھڑے ہو کر پانی پینا یا خوراک کھانے سے گھر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آخری انتہائی ضروری ہے وہ ہے نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اس نمبر پر بات کرتے ہوئے دن گزرتے جائیں گے لیکن فضیلت اور نہ پڑھنے کے نقصانات ختم نہیں ہوں گے۔ محترم بہن بھائیو، ہر نیک کام جو ناروا نہ ہو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ اس سے مال دولت بڑھ جائے گی اور رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ ہے 10 وہ باتیں اور اعمال جن سے گھر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، مال و دولت کم ہونے لگتی ہے، رزق میں وسعت کی بجائے تنگی پیدا ہو جاتی ہے، گھر میں فسادات اور مصائب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر دولت میں اضافہ چاہتے ہو، زندگی میں سکون اور خوشی چاہتے ہو، گھر میں خوشیاں چاہتے ہو، پیسوں میں برکت اور کشادگی چاہتے ہو، وہ بہنیں بیٹیاں جو یہ اعمال سماعت لیا، میری طرف سے گزارش ہے کہ خدا را ان اعمال پر، ان کاموں سے اجتناب کرے تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے اہل و عیال کی زندگی بھی مشکل میں پڑ جاتی ہے اور وہ مشکل میں نہ پڑے۔ تو ذرا یہ تمام کرنے سے گریز کرے تاکہ آپ کی زندگی بھی بہتر ہو جائے اور ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کی بھی بہتر ہو جائے۔ اپنے خوبصورت دعاؤں میں قاری الحافظ لیاقت علی قاسمی کو یاد رکھیے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ ان تمام کاموں پر، ان تمام 10 باتوں پر ضرور عمل کرے اور اپنی زندگی میں ضرور نافذ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔